نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. So Baqarah ayat number 214. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر م- ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ترجمہ: کیا حسب خیال کیا تم نے یا گمان کیا تم نے ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس مثال الذین ان کی جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے مستہم البأساء پہنچی انہیں بأساء سختیاں والضراء اور مصیبتیں وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہنے لگے رسول والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے معه ساتھ ان کے متی نصر اللہ متی کب آئے گی نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد الا خبردار ان بے شک نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو توحید کا کام سب شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو بہت سی تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا. حضرت ابوبکر ایک صحابے کی چربی آ، ایک صحابہ تھے ان کی چربی سے کوئلے بجھائے گئے تھے مطلب ان کی سکن سے نا. پھر جس قدر وہاں پر سختیاں کی جا رہی تھیں تو اس بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی نا دعا کرنے کا کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے بھی اس سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور اتنی کہ ان کو آڑے سے جو ایک تو آڑی ہوتی ہے نا ایک آڑا بہت بڑی ایک ٹول ہے اس سے جو ہے وہ کاٹا گیا. مطلب دین کے آغاز میں جب دین آتا ہے تو بہت ساری مخالفت ہوتی ہیں اور اس قدر شدید مخالفت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اذیت جسمانی اذیت جو ہے وہ سہی جاتی ہے. ابھی تو صرف اور صرف ہمارے لیے مینٹل سائیکولوجیکل لیول پر جہاد ہے نا کہ ہم لوگ اپنے دماغ کو سمجھا لیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پردہ کر لو گے تو یہاں سے آپ کے کچھ آپ کو
मतलब मार देगा, आपको कत्ल कर देगा, या आपको इस तरह से तपती रेत पे लटाया जाए, या बाहर आपको धूप में भी इवन खड़ा कर दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अब बहुत बड़ा एहसान हुआ है, और ये एहसानात हमारे जो बड़े हैं, जो सहाबा कराम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी कुर्बानियों के बाद हम तक ये दीन आ पहुंचा है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को अपना बनाना चाहता है तो उसको खूब से खूब आजमाता है, हर तरह से आजमाता है। जिन पर इस्लाम लाने के बाद मुसीबतें नहीं आई थी, वो इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते। तो मुसीबतों में गुजर जाना, खुद को पॉलिश कर जाना, इट मीन्स कि वो इस्लाम पर चलने के काबिल हैं। और वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन पर मुसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, और उन फिर वो उस पर सब्र भी करते हैं। और इन सब चीज़ों में जब हमारे पास ऑफ कोर्स जब मुश्किल आती है ना, हर इंसान शॉर्टकट्स, उजलत पसंद में आ जाता है, उजलत करता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है। और कोई कहता है कि फलां जगह चले जाओ, तुम्हारी बहुत जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम ये काम कर लो, तुम्हारी बहुत जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर तो वो काम नबी के वसल्लम की हदीस और सहाबा करम की सुन्नत से साबित नहीं है, कुरान मजीद से साबित नहीं है, तो वो शॉर्टकट आपके लिए एक शिर्क का बायस बन सकता है। क्योंकि आप अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मांग रहे होंगे, किसी और के जो है वो बताए हुए तरीकों पर अमल कर रहे होंगे, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के खिलाफ जाएंगे, तो वो तरीके शिर्क में आ जाएंगे। इसलिए खुदा अल्लाह ताला को जब हमने रब जाना है, तो अपनी सारी सारी मुश्किलात, अपना रिस्क, अपना ईच एंड एवरी थिंग, कोई दुख तकलीफ, हर चीज़ अल्लाह ताला से ही शेयर करनी है, और अल्लाह ताला से ही उसका सोल्यूशन मांगना है। किसी शॉर्टकट वे में नहीं जाना। और ये समझ लेना है कि अगर ये जो मुश्किल आई हुई है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मोमिन बंदे पर आजमाइश आई है, अल्लाह ताला आपको देख रहा है कि आप मोमिन हो, और वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप वाकई में मोमिन हो। तो अल्लाह ताला से बस ये दुआ करनी है, अल्लाह जी ये जो आजमाइश आई है, इस पे मुझे दीन से मत फेरना, अपने दीन पे मुझे साबित कदम रखना, मुझे मोमिनों की लिस्ट में ही रखना। मुझसे मुझसे कोई ऐसा काम ना करवाना जिसमें शिर्क आ जाए, और मेरी जो आजमाइश में किया हुआ सब्र है वो सारा जाया चला जाए। ये आजमाइश मुझे अपने से करीब करने का सबब बनाना, अपने से दूर करने का नहीं। अल्लाह ताला ने इन सारे इंसानों को इस्लाम के फितरत इस्लाम पे पैदा किया है। सोचने की समझ दी है कि हक को बातिल को पहचान सके। इब्तदा के लोगों को शैतान से ज्यादा नहीं बहका सका था उनको। बाद के लोगों ने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए शिरक का आगाज किया था। फिर लोगों में इख्तलाफात पैदा हुए, शुरू में नहीं थे। इस इस्लाह के लिए नबी अम्बिया को भेजा, लेकिन फिर भी कुछ लोग इख्तलाफ कर रहे थे। बुनियादी वजह क्या थी? बग़य बैनहुम, पीछे पड़ा ना कि उनकी जिद, उनकी अना पर अड़े रहे थे। जो जिस चीज़ पर है उस पर अड़ा रहता था। हर एक ने अपने इस्लाम के साथ नाम रखा हुआ था। लाइक अभी हम देखें तो बहुत से लोगों ने इस्लाम के साथ क्या क्या नाम रखे हुए हैं, कोई देवबंद है, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई अहले हदीस। तो ये सब ने अपना अपना इख्तलाफात में जाके अपनी सिर्फ अना पे, कि हमारे जो बड़े करते आ रहे हैं, कोई हमने उसी पर रहना है, हमारे बड़ों ने कह दिया हमने इसी पर स्टक रहना है। तो खुदा तो सबका एक ही है, कुरान भी सबका एक है, नबी भी एक है, किबला भी एक है, तो लड़ाई किस वजह से है? खुद को दूसरे से हम लोग क्यों सुपीरियर समझते हैं, हम बाकियों को क्यों इंफीरियर समझते हैं, कि जन्नत के हकदार तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी नहीं। अल्लाह ताला ने कहीं लिख कर भेजा हुआ है कि ये जन्नत आपको मिले। इवन के जो अशरा मुबशरा थे, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका था उनको, कि जन्नत उन्हीं को मिलेगी, तो फिर भी वो दुनिया में इस कदर डर डर के जिंदगी गुजारते थे। हम जैसा रवैया तो उनका नहीं था, कि हम लोग अगर खुद को जब सुपीरियर समझ रहे होते हैं, इनफैक्ट हम लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, कभी बाज दफा कुरान पाक उस तरह से नहीं पढ़ रहे, कभी सहाबा कराम से तो हम लोग खुद अपनी लाइफ को कंपेयर करें, तो हम उनका तो 1%, 0.1% भी नहीं है। तो वो लोग इतने फिक्रमंद हुआ करते थे, तो हम क्यों इतने बेफिक्र होकर खुद को जन्नत का सर्टिफिकेट लिया हुआ समझते हैं?
اور ہر انسان، ہر مسلمان سے کہیں اس کا فرقہ دوسرا آ گیا نہیں تو اس کو جو ہے انفیریئر سمجھ لینا کہ یہ تو کرتا ہی غلط ہے نا، اور خود کو جو ہے وہ اچھا سمجھ لینا کہ ایٹ لیسٹ میں یہ تو نہیں کرتا. نہیں پتا کہ دوسرا انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر اسٹرونگ ہے. کیا پتا وہ تھوڑا تھوڑا اس کے پاس اگر کوئی ہدایت آ رہی ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے، پر آپ صرف ایک چیز کو دیکھ کر کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر یا اس کی جو شناخت ہے وہ اپنے نام سے، بے شک وہ خود کو وہابی بولتا ہے، بے شک وہ خود کو سنی بولتا ہے، کچھ بھی وہ بولتا ہے، اگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور اس کے پاس جو علم ہدایت قرآن سے حدیث سے اس کو ملتا رہا اور وہ اس کو بغیر کسی عنات، بغیر کسی ضد کے کسی چیز، مطلب بڑوں کے یہ آ جاتا ہے نا جو ریزنز آ جاتے ہیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے یا ہمارے بزرگ نے کہا ہے، ہماری فیملی ساری اسی ٹرینڈ پہ چلتی آ رہی ہے، ان چیزوں کو سائڈ میں رکھتے ہوئے یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ مجھ تک حق پہنچانا اور میں اس حق پر عمل بھی کروں. وہ اگر انسان ہو اور ہم اس کو خود سے انفیریئر سمجھیں، جس اس لیے کہ ہم ہمارے جو ہے کیونکہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ہم جو جس سیکٹ سے بلونگ کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا ہے، باقی جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. تو ہمارا صرف اس سیکٹ میں ہو جانا ہمیں ایک جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا، قرب پانا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ قرب کسی کا پانا ہوتا ہے نا تو اس کی بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے بھی اس کی بات مانی جاتی ہے. ایکسیڈ نہیں کرنا کہ ہم ایکسیس میں چلا جائے. جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے نا وہ بھی مور دین انف ہے. ہم مسنون دعائیں آپ کو جو میں نے دی ہوئی تھی، مسنون اور قرآنی دعائیں، کتنی دعائیں ہیں کہ آپ ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے پڑھو گے نا تو آپ نے وہ تھک جانا پڑھ کے، اس قدر دعائیں ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ مطلب اس قدر زیادہ ہے، تو ہم اگر کوئی مزید ایک ایڈیشنل کوئی چیز لے آتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا ترجمہ بھی بلونگ کر ریلیٹ کرتا ہوگا ان کے ساتھ. بٹ جسٹ امیجن کہ آپ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے منہ سے ادا کیے ہوئے الفاظ آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں. جسٹ امیجن اٹ کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے منہ کے الفاظ آپ تک ایز اٹ از پہنچے اور آپ ان کو ایز اٹ از بیان کر رہے ہو. تو ایک تو سنت دعا تو دعا وہ قبول ہوگی اور اس کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا آپ نے آ، سنت کے طریقوں کو فالو کیا، اس کا پلس پوائنٹ مل گیا. خود سے دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم شارٹ کٹس میں جب جاتے ہیں نا تو شارٹ کٹس اس طرح کے اپنانے چاہیے جو ہمیں دین سے ملتے ہیں، کہ دین میں ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں اس میں صرف نیت کو ہم لوگ خالص کر لیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا اور مجھے بھی یہ چیز ریکوائرڈ ہے، تو یا اللہ جی مجھے یہ چیز بھی مل جائے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقہ اپنایا تو مجھے اس کا سنت کا بھی ثواب مل جائے. اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ میں اب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں. تو کتنی چیزیں یہاں پر پلس ہوتی جا رہی ہیں نا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. کتنی چیزیں پلس ہوتی جا رہی ہیں. جتنی چیزیں آپ اپنی نیت کے اندر لے کر آتے جائیں گے وہ ایک تو اس کام میں، اس دعا میں، اس عبادت میں خلوص پیدا ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکیاں ہیں نا جو 700 گنا تک جاتی ہیں، وہ آپ کی نیکیاں پھر وہ 700 گنا تک پہنچیں گی بھی. وہ صرف یہ 10 گنا تک نہیں رہ جائیں گے، وہ 700 گنا تک پہنچیں گے. اور یہ نیت ہے جو آپ کو ملٹیپلائی کرتی رہتی ہے. تو یہ جب تک ہم میں شعور اور احساس پیدا نہیں ہوگا نا تو یہ اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہدایت پانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے کہ نیت کی جائے، اپنے دل کو ہر تعصب سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو پرائرٹیز میں ماننا ہے. چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دینی، اصل پر جو اللہ تعالیٰ کی جو اصل جو بات ہے اس پر نظر رکھنا ہے. اور خالص نیت کی جائے کہ میں اس رستے پہ چلوں گی یا چلوں گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
پھر سیکنڈ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی، پھر تیسری کہ ساری جو ہماری جو ہوتی ہے نا نظر، ہمارے ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے، پرسپیکٹیو ہوتا ہے، تو اس کو جو ہماری جتنی اینک ہے دنیا کی رنگوں کی اینکیں ہیں وہ اتار کر جو اصل چیز ہے نا اس کو پہچانا جائے، قرآن کو پہچانا جائے، دوسروں کے پرسپیکٹیو سے پڑھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ جس میں جو حق ہے، جو آپ اس میں پیغام پہنچانا چاہ رہی ہیں، وہ پیغام مجھ تک پہنچے، اس میں اس کا مطلب مجھ سے بدلے نا۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو قرآن پاک کا مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ اس آیت کو جب پڑھیں تو اس سے کچھ غلط چیز نہ پرسیو کی جائے، بلکہ جو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہی چیز ہم لوگ پرسیو کریں۔ اور سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جیسا ہے ویسا ہی پڑھا جائے، اس میں کچھ تبدیلی نہ کی جائے۔ پھر آگے آتا ہے یسألونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ماں جو انفقتم خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان یہاں پر نا سوال وہ سوال کرتے ہیں، علم کا حاصل کرنے کا نا بہت بڑھیا ذریعہ سوال ہے، مگر سوال تب جب اس سے پہلے کی بات معلوم کر لی جائے۔ محض سوالات سے علم حاصل کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اکثر لوگ علم حاصل کرنا پسند نہیں کرتے، مگر کوئی عالم نظر آ جائے تو سوالات شروع کر دیتے ہیں، اور کثرت سوالات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے تھے مگر زیادہ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے، یکسوئی سے سنتے تھے، اس کے بعد آپس میں ڈسکشن کرتے کہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا نہ سنی گئی ہو تو کلیئر ہو جائے۔ یہ ریزن ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کرنے کی۔ قرآن پاک میں تقریباً 17 ٹائم جو ہے نا سوالیہ انداز میں بات کی گئی ہے، جس طرح سے یہاں پر یس الونا کا کہا گیا ہے، تو ایک جگہ سورہ انفال میں بھی آتی ہے، یس الونا کا وہاں پر بھی آتا ہے، تو 17 ٹائمز جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ ورڈ اس طرح سے سینٹینس اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس سوال سے ان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس چیز کی جستجو رکھتے تھے۔ یہاں پر کیا کہا ہے نا، کیسے خرچ کریں، صحابہ کرام جو ہے وہ باعمل لوگ تھے، خرچ کرنے پر ابھار آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، ان کو اس پہ پروموٹ بھی کیا کرتے تھے کہ ہاں کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، مومن میں دو خصلتیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاق۔ جو مومن بندہ ہے اس کے اندر، اگر آپ کے اندر ہمارے اندر خود دیکھنا انالائز کرنا ہے، کیا ہم میں بخل ہوں، کیا میں بد اخلاق ہوں؟ اگر تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو میں مومن کہلانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے خود پہ کام کرنا ہے تاکہ میں صحیح معنوں میں مومن بن سکوں، کیونکہ مومن ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ گئے، وہ کعبہ کے سائے میں تھے، تو فرمایا وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں، پھر پوچھنے پر فرمایا مطلب کون سے لوگ، تو حدیث ہے کہ جو مال کو کثرت سے جمع کرتے ہیں سوائے ان کے جو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مال کو کثرت سے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ بہتر ہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو مال کو کثرت میں جمع کرتے ہیں۔ تو اس لیے مال کو جمع کرنا نقصان میں انسان، وہ خسارے میں ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، دو لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک قرار دیا تھا، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے مال دیا اور وہ اس میں خرچ کرے دن رات نیکی کے کاموں میں، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو،
وہ بھی آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو لٹائے، ہر ایک کو اس کو بتائے، اور علم صرف اور صرف زبان سے نہیں، آپ کے ایکشن سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ سنت میں جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں تو احادیث کے علاوہ وہ معاملات جو انہوں نے کیے، جو ان کے ایکشنز تھے، وہ بھی تو سنت میں آتے ہیں نا، تو یہ بھی ان کی تعلیم ہی تو تھی کہ کر کے دکھانا، اچھے طریقے سے جو وہ بات کرتے تھے، اچھا اخلاق جو ان کا تھا، یہ ان کا ایک علم ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی اچھے اخلاق سے بات کرو، تو وہ خود ایکشن سے کر کے دکھاتے تھے، کسی ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر نماز پڑھنا مشکل ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں نماز پڑھیں، آپ خود وہاں سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھیں، وہ وہاں پر آپ اپنے ایکشن سے دوسرے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کی چیزوں جو علم اور مال، یہ دونوں انسان کے لیے خیر کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور فتنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس کو خیر رکھنے کے لیے کہ یہ میرے پاس خیر ہی رہے، تو اس کو لوگوں میں بانٹنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ لیں، مگر حکمت کے ساتھ۔ حکمت یہ ہے کہ وہاں جہاں پر ضرورت ہے، اب ایک بڑے لوگوں والی بات اب چھوٹے بچے سے کہوگے تو یہ تو وہ بات نہیں ہوگی، چھوٹے بچے سے اس کے لیول پہ چھوٹی بات کی جائے، بڑوں کو اس کے لیول پہ آ کے جو اس کو ضرورت ہے، اگر ایک ہاؤس وائف ہے آپ اس کو ایسے کوئی انسٹرکشنز دیں کہ آپ اپنی وہ جاب لائف کیسے بیلنس کر سکتی ہیں دین کے ساتھ، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ہاؤس وائف کو ہاؤس وائف جیسے ہی اس کو تعلیم دی جائے گی کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح سے اپنے دین کو بیلنس رکھ سکتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آدمی کہتے ہیں میرا مال میرا مال، تو مگر اے نبی، اے بنی آدم، تیرا مال کوئی نہیں سوائے اس کے جو تم نے پہن کر گھسا دیا، مطلب گھس جاتے جو، یا پہن کر فنا کر دیا مطلب ختم کر دیا، یا کار خیر پر صرف کر دیا، مطلب کسی کے نیکی کے کام پہ خرچ کر دیا، اور اس کے بعد علاوہ جو کوئی جو مال ہے وہ تیرا نہیں بلکہ کس کا ہے، وارثوں کا، کیونکہ وہ چیز آپ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے جو جمع ہے، آج ہم چلے جائیں تو وہ مال، وہ چیز ہماری نہیں رہتی، وہ پھر ہم پیچھے سے ہمارے وارثوں کی رہ جاتی ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کون سا مال ہوا جو ہم لوگوں نے خود پہ لگایا یا ہم نے کسی راہ پہ خرچ کر دیا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں خرچ کی بہت تلقین کی گئی ہے، نو سوری یہ حدیث نہیں ہے ویسے لائن ہے، اوکے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں خرچ کی بہت تلقین کی گئی ہے، تو صحابہ کرام نے یہ سب سن کر پوچھا کیا اور کہاں خرچ کریں؟ یہاں تو اس لیے یہاں پہ ڈیٹیل بتایا ہوا ہے کہ یہاں بتایا نا کہ فلی والدین، والدین کے لیے، اقربین کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ زکوٰۃ جو ہے والدین کو نہیں دی جاتی نا، اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر صدقات کا ذکر ہے۔ والدین کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، ان کی پہلی ضروریات پوری کی جائیں، ان تو وہ بھی ایک انسان کے لیے جو ہے نا، یہ کیا ہے رو لگ رہے ہیں، یہ ایرو کہاں سے آگے؟ اوکے، تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی نیسیسٹیز کو پہلے پورا کرنا، وہ ہمارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں، بٹ وہ ان کی پہلی ضروریات کو جو بھی ہم پورا کریں، انفیکٹ جو شوہر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، آ، وہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ ہی لکھتے ہیں۔ اب یہ صدقہ کوئی وہ صدقہ نہیں ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لینا، کہ ہمیں صدقہ نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ جو خرچ کر رہا ہے نا انسان کسی پہ، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی تو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے کفیل ہیں، آپ نے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور تو یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بغیر آؤٹ پٹ ایکسپیکٹ کیے ہوئے ان پہ خرچ کرنا۔ جیسے آپ کسی غریب فقیر کو دے دیتے تو یہ تو نہیں آپ صلاح رکھتے نا کہ یہ مجھے آپ کو واپس ریٹرن میں دے گا یا اس کو کوئی فائدہ دے گا، تو ایسے ہی کبھی آپ اپنی فیملی پہ انویسٹ کر رہے ہو، اپنے پیرنٹس پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے بچوں پہ، تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ یہ آپ کو ان ریٹرن کچھ دیں گے،
ایون ان دا فارم آف کیش اور ان دا فارم آف اینی فیور. کسی فیور میں کی امید نہیں رکھنی کسی سے. اس کی اب وہ چلاتی ہوں میں قرات. ٹائم کافی ہو گیا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت میں ہم لوگوں نے یہی پڑھا کہ کوئی بھی مشکل مصیبت اپنی لائف میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور قریب ہے، مگر اس سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ مومن بندہ ہی ہے جس پر آزمائش آتی ہیں. آزمائش آئیں گی، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی. کیونکہ صحابہ کرام کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو ہم اپنی زندگی کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کیوں کہیں. انفیکٹ پیرنٹس بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سپورٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے سب پوچھ سکتے ہیں، ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر سب سے زیادہ جو بیسٹ آپ کا دوست ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی مشکل ہے، تہجد کے ٹائم نہیں اٹھا جاتا لیکن نماز پہ تو ایٹ لیسٹ پڑھتے ہیں نا. نماز میں بھی بعض دفعہ ہم لوگ یونیورسٹی ہیں یا کوئی گھر میں فیملی میں کوئی گیسٹ آ کسی ٹائم پہ آ سکتے ہیں، یا کسی ٹائم آپ کی لنچ کی کوئی ڈنر کی ڈیوٹی ہے. مگر 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز جو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آپ پہ کوئی برڈن نہیں ہوگا، آپ کو وہ نماز جو ہے وہ تسلی کے ساتھ جائے نماز میں بیٹھیں اور اس نماز کو میں اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کریں جیسے آپ کسی اپنے بہت اچھے دوست سے بات کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ جس کے ساتھ بھی زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس میں سے، ماما کے ساتھ، بہن کے ساتھ، تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا وہ پارٹنر ہے جس سے آپ نے ایسے ریلیکس ہو کے بات کرنی ہے جیسے کسی آپ بادشاہ سے بات کریں اور اس سے آپ بات، وہ اس نے آپ کو سولوشن پرووائڈ کر دینا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا بادشاہ ہے اور وہ آپ کے مسائل کا حل ضرور آپ کو دے گا. وقت گزارے گا کیونکہ آزمائش آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھی تو کریں گے کہ آپ واقعی میرے بندے ہو بھی کہ نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اللہ جی اس سفر میں مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا کہ میں کسی سے کچھ بھی مانگوں، مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا. اور آپ قرآن پاک میں جب خود ہی کہہ دیا ہے بے شک نصر اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد واقعی میں قریب ہے. ہمیں صرف صبر اور حوصلے کے ساتھ خود دیکھیں جو ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک کتنا ڈیوریشن تھا. فتح مکہ کے بعد کتنی زیادہ ترقی ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنا وہ امن جو ہے وہ سکون رہا. 1 سال جہاں پر صلح حدیبیہ تھی، وہ حج کرنے کو نہیں، عمرہ کرنے کو نہیں کیا جانے دیا گیا، مگر اگلے سال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح بھی اور عمرہ حج کرنے کا بھی موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد قریب ہوتی ہے. بس ہمارے پاس جو ٹائم پیریڈ جو چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ثابت قدم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اتنا کنیکشن بلڈ کر لو، اسٹرونگ کر لو کہ بس
ہم یہ کہہ سکیں، جو کہتے ہیں نا کہ میرے بڑے اپروچ ہے، تو ہم وہاں پر یہ سکیں میری اللہ تعالیٰ سے بہت دوستی، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. یہ اس لیول تک پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانك اللهم وبحمدك بالعزت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.